بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آپ حضرات جانتے ہیں کل کیونکہ عید الفطر کا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بدلے کا دن ہے، اور جب ایک مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کا اجر اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے تمام حکموں کو مانا، اور ہم نے روزے رکھے، قرآن مجید کو سنا اور تراویح میں پڑھا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے کچھ احکام ہیں، کچھ سنتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتائیں، اور کچھ مسائل ہیں جو علماء کرام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے لیے ان مسائل کو اور ان سنتوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جب عید الفطر کا دن ہو تو ہمیں صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے، کوشش کریں تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لائیں اور غسل کریں، اچھی سے اپنی صفائی کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ اگر کوشش کریں کہ نیا لباس پہنیں، صاف ستھرا کپڑا پہنیں اپنی توفیق کے مطابق، وگرنہ کپڑوں میں سے جو سب سے اچھا کپڑا ہو آپ وہ پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں، طاق عدد میں کوئی کھجور کھا لیں، جیسے 1، 3، 5 یا کوئی اور میٹھی چیز کھا لیں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر کوئی میٹھی چیز سیویاں وغیرہ یا کوئی زردہ پکایا جاتا ہے، اس طرح جو میسر ہو وہ آپ کھا لیں۔ اس کے بعد آپ عیدگاہ کی طرف چلیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے وقت ایک راستے سے جائیں اور جب واپس تشریف لائیں تو دوسرے راستے سے آئیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں آہستہ آہستہ۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، صدقۃ الفطر دے دیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم عید سے پہلے نہیں دے سکے، کیونکہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اوپر یہ صدقۃ الفطر یہ ہے واجب ہو جاتا ہے۔ ہم رمضان میں ادا کر دیں یہ بھی اچھی چیز ہے، رمضان میں ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر ہم عید والے دن ادا کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکا عید سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد یہ ادا کر سکتا ہے۔ جب عید گاہ پہنچے تو توجہ سے امام کی تقریر سنیں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد دونوں خطبوں کو توجہ اور دھیان سے سنیں، خطبوں کو توجہ اور دھیان سے سننا ضروری ہے، اس کے سننے پر ثواب ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم عید الفطر کے دن کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر جو لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں عید کی نماز پڑھنا نہیں آتا، ہمیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا، تو یہ تو بہت ہی موٹی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہمارا ہر مسلمان کا جاننا، ہر بالغ بچے کا اور ہر نوجوان کا، ہر مرد عورت کا جاننا ضروری ہے۔ اب عید کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر جیسے ہم کہتے ہیں، کہیں امام جب کہے گا اللہ اکبر تو اس کے ساتھ ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم نے ہاتھ باندھنے، پھر امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، کوئی اور سورت ملائے گا، ہم نے وہ توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح امام پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور سورت ساتھ ملائے گا، پھر جب سورت وہ پڑھ لیں یا کوئی آیات قرآن مجید کی پڑھ لیں تو اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوسری تکبیر کہہ کے پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر تیسری تکبیر کہہ کے ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سجدہ کر کے اتحیات میں، اس کے بعد سلام کے بعد پھر امام دعا کرائے گا۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے، خاص طور پہ فلسطین اور جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنی کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے، اللہ تعالی ہماری تمام دعائیں جو ہیں قبول فرمائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آخری بات کہ عید الفطر کے دن جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنے بچوں سے ملتے ہیں، یہ ملنا چاہیے، ان کو عیدی دینی چاہیے اور ان سے پیار محبت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، تو ہمیں خود بھی خوش ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے، اپنی غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ.